الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء۔ مالک حقیقی تو اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو جتنا دیا کسی اور کو اتنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین میں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، کسی کے وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں کا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ میرے تو کہیں وزیر نہیں، آپ میں سے کسی کے وزیر نہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جو کسی جگہ کا حکمران ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمینوں میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا زمینوں کے بھی بادشاہ ہیں، آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ 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 شاہ کونین جلالت تیری۔ جلالت کا معنی سمجھ لو شان۔ شاہ کونین دونوں جہانوں کے بادشاہ۔ شاہ کونین کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہانوں کے۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو حضور کی بادشاہت زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں، اور اللہ نے حضور کو اتنا دیا کتنا کسی کا اور۔ انا آتینا کل کوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کو دنیا کی ضرورت ہوتی تو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے، آخرت کی ضرورت ہوتی تو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی جتنی روایتیں آپ نے بیان کی ہیں کسی اور صحابی نے اتنی حدیثیں بیان نہیں کی۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، یعنی میرا حافظہ کمزور ہے۔ اب حضور نے حافظے کا علاج کیسے فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا۔ فرماتے ہیں فبسطت ردائی، میں نے اپنی چادر بچھائی۔ اب وہ حافظہ تو بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جسے چادر میں ڈالا جا سکے۔ جب میرے آقا نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی تو میرے آقا نے چادر کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا جیسے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، مگر دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ضمہ الی صدرک، اب اس چادر کو سینے سے ملا لو۔ فرماتے ہیں ضممت الی صدری، میں نے چادر کو سینے سے لگایا
اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فما نسیتو شیئم بعد، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز نہیں بھولی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے رل کے پڑھو، گرمی تے کچھ گھٹ ہو گئی ہے۔ دینے والا میں دیکھنا آواز آندی کہ نہیں بھلا، دینے والا ہے سچا، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے یمن کا قاضی مقرر کیا کہ آپ وہاں جا کے لوگوں کے مقدموں کے فیصلے کریں۔ حضرت علی نے عرض کیا، انا حدیث السن لا حسن القضاء، میری عمر تھوڑی ہے، فیصلے کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے سینے پہ رکھا اور ساتھ یہ دعا مانگی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، یعنی یا اللہ نہ علی کے دل میں غلط فیصلہ آئے نہ زبان سے غلط فیصلہ نکلے۔ فما شککت فی قضاء بین اثنین، اس کے بعد مشکل سے مشکل مقدمہ بھی آیا تو مجھے کبھی مشکل پیش آئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اقضانا علی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے فیصلہ کرنے کی قوت حضرت علی میں سب سے زیادہ تھی۔ یہ مصطفیٰ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ مصطفیٰ کی کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، تو سوکھا شعر ہے یار، سوکھا نا۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اگر خیریت دنیا عقبہ آرزو تاری بدار گاہش بیا، ہر چخواہی آن تمنا کن، دنیا چاہتے ہو تو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، آخر چاہتے ہو تو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں۔ ایک صحابی ہیں، مشہور حدیث ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ رات کو گھر نہیں جاتے، حضور کی دہلیز دروازہ کے پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ کہیں حضور کو رات کے وقت کسی چیز کی ضرورت ہو تو تلاش نہ کرنا پڑے، میں فوراً حاضر خدمت ہو کر آپ کی خدمت انجام دے سکوں۔ ایک دن سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سال ربیعہ، تو اے ربیعہ مانگ لے۔
اب یہاں پابندی نہیں لگائی کیا مانگو کیا نہ مانگو، سال ربیہ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا مانگو وہ دنیا ملے گی، آخرت مانگو یعنی مطلب ہے کہ جو منگنا ہے مانگ لے، مطلب کی ہے۔ اور انہوں نے کیا مانگا اور کن لفظوں سے مانگا، آپ اس کی طرف غور کریں۔ حضرت ربیع عرض کرتے ہیں اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ، اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا کہا؟ اسالو میں مانگتا ہوں کا آپ سے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی ہر کچھ دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ صحابی کا عقیدہ تھا کہ نبی، یہ بھی اگر کہتے ہیں نا اُدعُوا اللہ یؤتینی الجنہ تو بھی گل ٹھیک تھی کہ حضور اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے جنت دے دے، بات پھر بھی ٹھیک تھی، مگر انہوں نے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ مانگا اور کہا اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقت کا فی الجنہ، یا رسول اللہ جیویں ایتھے نیڑے ہیں جنت بھی اپنے کول رکھ لو۔ اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مرافقت کا فی الجنہ، جنت میں آپ کے سنگت مانگتا ہوں، قریب رہنے کو مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، حضور جے میں ایتھے دیدار کراندی ہو جنت جی بھی دیدار کراندے نے۔ اب جواب میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابا غیر ذالک، فرمایا اور کچھ مانگ لے، کیا فرمایا؟ ابا غیر ذالک، جنت تو ملے گی اور کچھ مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں ہوا ذاکا، یا رسول اللہ جنت مل جائے، جنت میں آپ کی سنگت مل جائے اور کچھ نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ بفضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور ابا غیر ذالک کا ترجمہ حضور فرمائے دے علاوہ اور کچھ منگ لے، بخش کر نعمتیں دو جہاں کی ہمیں، بخش کر نعمتیں دو جہاں کی ہمیں، پوچھتے ہیں بتایا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتایا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتایا اور کیا چاہیے۔ ایک شارٹ کٹ ہی کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور ہلاکت، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا میں نے رمضان میں روزہ جان بوجھ کر توڑ لیا۔ فرمایا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ بولو بھئی، غلام آزاد کرو۔ عرض کیتا حضور میرے کو میں انہیں جوگا نہیں کہ غلام آزاد کر سکا۔ فرمایا پھر 60 مسکینہ نو 2 ٹائم دا کھانا کھلاؤ، 60 مسکینہ نو 2 ٹائم دا۔ عرض کیتا یا رسول اللہ اے بھی میں کام انہاں نو بھی ایک کام بھی میں کر سکتا۔ فرمایا پھر 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھو، پہلے روزے پھر کھانا لا۔
عرض کی حضور 1 مہینے دے رکھے نہیں گئے تو 2 مہینے دے میں کیویں رکھنے. اب کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ یہاں آ کے رک جائے گا, کہے گا بھی اللہ سے معافی مانگتے رہو, جب کسی چیز کی توفیق ہوگی تو کر دینا. یہی باتیں ہو رہی تھی. ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا سائل کتنے مسئلہ پوچھنے والا, مسئلہ پوچھنے والا آ گیا. فرمایا کہ جا اے مدینہ دے غریباں چ ونڈ دے, مدینے دے غریباں چ. عرض کیتا یا رسول اللہ پورے مدینہ چ میرے نالوں وڈا غریب ہے ہی کوئی نہیں, پورے مدینے چ میرے نالوں زیادہ غریب. حضور مسکرائے, فرمایا مطلب کہ ایک کھجوراں بھی آپ کھانا چاہتا ہے. جب اس نے کہا نا مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, فرمایا جا انت واہلو کا, تو کھا لے تیرے بچے کھا لیں, یعنی تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب یہ ذہن میں رکھے پھر شعر سنیے. ہر جرم پر کرم, ہر خطا پر عطا. ادھروں جرم ہے, ادھروں کرم ہے, ادھروں خطا ہے, ادھروں عطا ہے. ہر جرم پر کرم, ہر خطا پر عطا. رحمت مصطفیٰ اور کیا یہ رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ تیر لگیا, ڈیلا باہر آ گیا. حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میرا ڈیلا باہر آ گیا, آنکھ دا ڈیلا. حضور نے فرمایا صبر کر جنت ملے گی, صبر کر. عرض کیتا یا رسول اللہ جنت تے سواڈے صدقے ملنی ہے, مینوں اکھ دیو. سبحان اللہ. جنت تے تھوڑے صدقے ملنی ہے, مینوں اکھ دیو. میرے آقا نے اکھ ہاتھ چ رکھ کے اصلی جگہ تے رکھی, انج ہو گیا جمیں کبھی ٹوٹی ہے ہی نہیں سی, بالکل اصلی شکل نالوں ویالی. بلکہ اب بھکانا آہسانہ عین ہے, وہ دوسری آنکھ سے بھی خوبصورت ہوگی. فرماتے ہیں میری دوسری آنکھ میں درد ہوا ہو تو ہوا ہو, تکلیف ہوئی تو ہوئی ہو, مگر جو آنکھ مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ نے دی اس میں کبھی درد بھی نہیں ہوا. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے. معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق ابو رافع یہودی نو قتل کر کے اودے مکان تو اترن لگے. سیڑھیاں اتر دیاں اندازہ نہیں رہا تے 2-3 سیڑھیاں چھڈ کے اگے پیر رکھے گئے تے پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی. پنڈلی دی بخاری شریف دی حدیث ہے. حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. عرض کیا انکسر رجلی, حضور میری پنڈی ٹوٹ گئی ہے. فرمایا ابسط رجلا کا, اپنی پنڈی بچھا. فمسحھا کانھا لم یشتک قط, میرے آقا نے ہاتھ پھیریا انج ہو گیا کبھی ٹوٹی ہے ہی نہیں سی. سبحان اللہ. جنج ہو گیا کبھی ٹوٹی نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے.
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ قلعہ خیبر فتح ہونچ کچھ دیر ہوئی، دن لگ گیا۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قابل توجہ بخاری شریف، لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کر دے۔ اب یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری شریف ہے نا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ قلعہ خیبر کو، یار تسی بھی کچھ بول رہے ہو، قلعہ خیبر کو فتح کر دے، قلعہ خیبر کو یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک گل کنی وڈی ہے، گل اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ رسول سے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہر بندے دی خواہش سی کہ اے چنڈا مینوں ہے، یہ فطری گل ہے نا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اے اعزاز میرے حصے آئے۔ صبح ویلے حضور علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ حاضر ہوئے تو ہر ایک دی تمنا سی مینوں ملے، حضرت علی نہیں آئے۔ حضرت علی، حضور علیہ السلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کتنے ہیں؟ عرض کیا ہوا یشتاکی این ہے یا رسول اللہ، او دیاں اکھاں چ درد ہے، شدید تکلیف سی آنکھوں میں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس لاؤ، فوتیا بھی، اتنا درد تھا کہ ان کو سرکار کے پاس آ نہیں سکتے تھے، لایا گیا۔ میرے آقا نے فباسا کا فی عینیہ فباریا کا لم یکن بہی وجن، میرے آقا نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا، ایسے ہو گیا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں کبھی درد، بلکہ حضرت علی کے لعاب ڈالنے پر یہ اثر ہوا کہ سردیوں میں آپ گرم کپڑے پہنتے، باریک کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، نہ پر گرمی کا اثر ہوتا تھا نہ پر سردی کا اثر ہوتا تھا۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ کمالات عطا فرمائے، اور سرکار آج بھی کرتے ہیں۔ سرکار 2002 میں عمرہ کرنے کے لیے حاضری ہوئی، ہمارے پیر صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں مسجد نبوی میں ایک بزرگ تھے، احمد یار ان کا نام تھا۔ اندازے سے لگتا ہے کہ اس کی عمر 70 سال ہوگی اس وقت، اب بعد میں پتہ کرایا کہ فوت ہو گئے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، بات کسی سے میں نے نہیں کرتے دیکھا۔ ہمارے وہاں مدینہ منورہ میں ایک کام کرتے تھے پیر بھائی، میں نے انہیں کہا کہ بابا بڑا نیک ہے۔ وہ بابا جی کو پکڑ کر نا ہمارے شاہ جی کے پاس لے آیا اور آ کے کہتا ہے بابا جی اپنی گل سناؤ۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے سنائی۔
ہو سکتا ہے کہ لفظوں میں کوئی فرق ہو جائے، مفہوم یقیناً یہی۔ بابا جی کہنے لگے کہ وہ ان کا وہاں اقامہ تھا، رہائش مستقل، رمضان کا مہینہ تھا، میں مسجد قباء پیدل جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ڈاکٹروں نے پلستر کر دیا، میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ، لوگ رمضان کے مہینے میں ہزاروں روپے خرچ کر کے، اس وقت ہزاروں لگتے تھے، اب تو لاکھوں لگتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میں یہاں رہ کر محروم رہ گیا، حاضری نہیں دے سکتا۔ ایک دن میرے غصہ آیا، میں نے آری لی اور پلستر کاٹ دیا۔ ساتھی کہنے لگے بابا تو خودکشی کیتی ہے، یہ تھی اپنے آپ نے موت کی دعوت دینی ہے، عمر دے اس حصے پر ہڈی جڑنی ہے۔ بابا جی کہنے لگے کہ تسی مینوں ویل کرسی، ریڑھن والی کرسی لے لیو اور سرکار دے قدماں جا کے مینوں بٹھا دیو۔ ساتھیاں ویل کرسی لئی، سرکار دے قدماں لے بیٹھ گیا، میں آؤٹ آف کنٹرول، جذبات بے قابو، میں اپنے جو باہر ہو گیا، میں اچھی اچھی رون لگ گیا، میں کہا یا رسول اللہ، امام بصیری نے فالج ہویا، سینکڑیاں میل دور جا کے تسی ہاتھ پھیر کے انہاں دا فالج بھی دور کیتا، چادر بھی عطا فرمائی، میں تے تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہاں۔ میں روندے روندے بے ہوش ہو گیا، مینوں گھر لے آئے، گھر لے آئے، رات ہوئی، سرکار آگے، سرکار تشریف لائے، تو بابا جی کہندے نے اللہ جانے میرے کو کی قصور ہویا ہوئے، مینوں سرکار دا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن سرکار نے اپنا ہاتھ میری پنڈلی تے پھیریا، انج ہو گیا جے میں کدی ٹوٹی نہیں سی، میں اپنی آنکھاں نال دیکھی اور دوجی لت نال بھی موٹی سی۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ آج بھی سرکار سنتے ہیں، آج بھی سرکار سنتے ہیں اور مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات اور وہ معجزات عطا فرمائے جو کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہیں فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضہ دیا، ید بیضہ میں آپ ہاتھ بغل میں ڈالتے تو چمکدار ہو جاتا۔ یار آرام نال دے دے کاکا، ید بیضہ دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نور تھے، نور کو تقسیم فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عشاء کے بعد باتیں کرتے دیر ہو گئی، اور رات کیسی تھی؟ لیلۃ مطیرۃ مظلمہ، بارش بھی ہو رہی سی تو اندھیرے بھی سی۔ اب بارش بھی ہوئے، اندھیرا بھی ہوئے، چکڑ بھی ہوئے، چلنا مشکل کے آسان، بولو بھی چلنا۔ اب وہ سوچی پہ گئے کہ اسی نکلاں گے، جاواں گے، گھر کے میں پہنچاں گے۔ میرے آقا نے ایک نو چھڑی عطا فرمائی، فرمایا فَيُزِيُّ أَمَامَكَ عَشْرًا وَخَلْفَكَ عَشْرًا، 10 ہاتھ اگے روشنی کرے گی، 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی۔ حضور وہ صحابی مسجد سے نکلے، اس کی روشنی میں چل رہے ہیں، جب ایک جگہ آئی دونوں کے راستے الگ ہو گئے، ایک اس پاسے جانا ہے، ایک اس پاسے جانا ہے،
جدی لاٹھی روشن نہیں سی ان اپنی لاٹھی دوسری لاٹھی نہ لائی وہ بھی روشن ہو گئی اور دونوں روشنی میں گھر پہنچے. تو یہ حضور کیا ہے؟ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. راحت غلاموں کو یتیموں کو. حضرت حلیمہ جب سرکار کو لے کر گئی ساری رات گھر میں روشنی رہتی ہے. اوور زمانہ بڑا غریبی دا زمانہ سی. ساری رات دیا جلانو فضول خرچی سمجھی جاندی تھی. ساری رات دیا جلانو. اب کسی نے کیا حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے ساری رات چراغ جلاتی ہے. آپ نے فرمایا میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں. فرمایا جب لوگوں نے پوچھا جب چراغ جلایا نہیں تو یہ روشنی کیسی ہے؟ فرمایا جب سے میں اس بچے کو لے کے آئی ہوں مجھے چراغ اور دیے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. یہ چراغی روشنی ان کے چہرہ مبارک ہے. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ایک صحابی قتادہ بن ملحان حضور انہاں دے چہرے تے اپنا ہاتھ پھیریا. چہرے تے اپنا فَقَانَ لَهُ بَرِيقٌ كَانَ يُرَى فِي وَجْهِهِ كَمَا يُرَى فِي الْمِرْآةِ. انہاں دا چہرہ ایویں چمکن لگ گیا جیویں شیشے وچ بندہ اپنی شکل دیکھ لیندا. انہاں دے چہرے چ اپنا چہرہ ویکھ لیندا دی. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا. فَقَانَ اسید یدخل البیت المظلم فیضیء. حضرت اسید اندھیرے کمرے میں جاتی تو کمرہ روشن ہو جاتا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. سارے ایک باری پڑھ لو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سارے پڑھ لو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی چیز سی رہی ہے. اندھیری رات ہے اندھیرا کمرہ ہے
ہاتھ سے سوئی نیچے گر جاتی ہے، وہ بڑی پریشان ہے کہ سوئی کو کیسے تلاش کیا جائے۔ اتنے میں آقا تشریف لائے، سرکار کے آنے سے کمرہ جگمگا اٹھا، انہوں نے اس کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر لیا۔ وہ دیکھو نور برساتا، رب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ اور حدیث میں آتا ہے فَكَانَ إِذَا تَبَسَّمَ يَخْرُجُ النُّورُ مِنْ ثَنَايَاهُ يَتَلَأْلَأُ الْجُدُرُ مِنْهُمْ، جب ضرور مسکراتے آپ کے یہاں دانتوں مبارک سے نور نکلتا جس سے دیواریں روشن ہو جاتی۔ جس کے گچھے سے لچھے چڑھے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے چڑھے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہلا کو سلام، ان ستاروں کی نزہت پہلا کو سلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، سرکار نے پتھروں سے کلمہ پڑھایا، سرکار نے بولو پتھروں سے، ابو جال مٹھی باندھ کے کر کے آیا، کہنے لگا تو کہ خبرداری سے راز آسماں گر رسولی چیز در دستم نے، ہاں تسی تے آسمانہ دیاں گلاں دس دیو، اسی آسمان ویکھے نہیں، سانو کیویں معلوم ہوئے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ غلط؟ اگر تسی اللہ دے رسول ہو تو دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے۔ حضور نے فرمایا میں دساں تیرے ہاتھ وچ کی ہے یا تیرے ہاتھ والی شاید دسے کہ میری شان کی ہے؟ اس نے کیا یہ تو کمال ہو جائے، حضور اشارہ فرمایا، ابو جال کی مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں پتھروں سے کلمہ پڑھانا مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ کمال ہے۔ پتھروں سے کلمہ پڑھانا مردوں کو زندہ کرنے سے کیوں بھلا؟ مردے وچ ہر شے ہوندی ہے نا، پہلو بندہ مر جائے صرف روح دا فیوز اٹھ جاندا، صرف روح دا، باقی تے ہر شے ہوندی ہے۔ تے پتھر وچ کھ ہوندا، اس میں ہر چیز ہوتی ہے، صرف اس میں روح کا فیوز اڑتا ہے۔ پتھر کو کلمہ پڑھانا یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی زیادہ کمال ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں ہے۔ تے اوکھا چل میں سمجھان دی کوشش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہونٹ لب ہلدے سی تے مردہ زندہ ہوتے سی۔ قرآن نے وہی الموت باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا۔ تو امام اہل سنت تعالیٰ حضرت فرماندے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام دے ہونٹاں وچ جیڑی مردیاں نو زندہ کرن دی طاقت تھی، سرکار دے ہتھاں وچ او دے نالوں بھی اعلیٰ طاقت ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پتھر دے ٹکڑے۔ سنگ ریزی میں نے کیا، میں نے پڑھانا بھی پہ گیا نا، سنگ ریزے پتھر دے ٹکڑے، شیریں مکالی میٹھی میٹھی گفتگو، شیریں مکالی میں نے، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ بڑا کمال ہے، مگر کلموں پتھروں سے کلمہ پڑھانا اس سے بھی بڑا۔ ایک آخری بات کیا کہ ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں پتہ نا کہ جدوں حضور پہلے پہل مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا تو ممبر نہیں سی ہے، کھجور دے تنے نال حضور سارا لا کے تو خطبہ دیندے سی۔ جدوں حالات بہتر ہوئے ممبر بنیا، حضور ممبر تے تشریف فرمان۔ مسجد نبوی ہے، جمعہ کا دن ہے، صحابہ کا مجمع ہے،
صحابہ سنیا کہ کسے پاسوں زارو قطار چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے، سجے کھبے کوئی بندہ روندہ نظر، دائیں بائیں آلے دوالے دیکھیا کوئی بندہ نظر رون والا، جدو غور کیتا تو خجور دا وہ تنا جس سے حضور ٹیک لگاتے تھے وہ انسانوں کی طرح زارو قطار رو رہا، سبحان اللہ، انسانوں کی طرح زارو قطار۔ حضور ممبر تو اترے، انہوں سینے نہ لگایا، جے میں بچے نو چپ کرائیے نا وہ ڈسکورے لیتا ہے، ایسے رونے لگا، چپ ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا اگر میں اسے سینے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ گفت پیغمبر چے خواہی ایسے تو، مولا رومی فرماندے نا کہ حضور پوچھیا گل کی ہے، گفت پیغمبر چے خواہی ایسے تو، گفت جانم از فراقت گشت خون یا رسول اللہ، تھوڑی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، مسندت بودم از من تافتی بر سرے ممبر مسندت ساختی، یا رسول اللہ پہلے تسی میرے تے بیٹھ دے رہے ہو، ٹیک لگان دے رہے ہو، اور منو چھڑ دیتا ہے، تھاڑا جدائی دا صدمہ برداشت۔ فرمایا تجھے چاہمیں تو میں تینوں جنت دا درخت بناواں، تے جے چاہمیں میں تے گڑ دیاں تو ہرا بھرا ہو جائے تیرا پھل لوکی کھان۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جنت دا درخت بنا۔ اللہ فرماندے نے وہ بڑا عقل مند تھی، ان دار الفنا نو پسند نہیں کیتا، ہمیشہ دے گھر نو پسند کیتا، دار البقا نو پسند کیتا، دار الفنا نو پسند نہیں کیتا بلکہ دار البقا کو پسند کیا۔ اچھا اب جو درخت ہوتا ہے، آخری بات، درخت ہوتا ہے اس میں ذرا دھیان نہ سنو شاید سمجھ آئی جائے، حیات حیوانی تو کبھی تھی نہیں، جانوروں والی زندگی، وہ ہم منطقی حیوان کی ہم تعریف کرتے ہیں، جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کا مجموعہ ہوتا ہے، حیوانوں والی زندگی اس میں کبھی تھی، حیات نباتاتی تھی، درختوں والی بڑھنے کی پھولنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، مگر وہ بھی تب تک ہوتی ہے جب تک جڑ سے قائم رہے، جب جڑ سے کٹ جائے، جب جڑ سے کٹ جائے تو پھر وہ پتھر ہوتا ہے۔ حیات حیوانی کبھی تھی نہیں، حیات نباتاتی تھی، وہ درخت جڑ سے جدا ہونے کے بعد ختم ہو چکی تھی، وہ صرف پتھر تھا، مگر نبی کا جسم لگنے سے اس میں زندگی بھی آتی ہے، اس میں شعور بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس میں مصطفیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز یقیناً مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ کمال رکھتی ہے۔ جس محبت سے آپ سن اونٹا دی قربانی، واہ بھی واہ۔ بات یہ ہے کہ حضور کی محبت ہے نا، بات آگئی سنا تو ان کو حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے 100 اونٹ قربانی دیتے، کنے اونٹ؟ 100 63 اونٹ اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے اور باقی حضرت علی نے فرمایا تسی ذبح کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے 60-65 نہیں ذبح کیتے، نہ 63 تو کٹ تے نہ 63 تو زیادہ، پورے 63، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا تھا کہ اے محبوب تیری عمر 63 سال ہے، اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے 1 اونٹ کی قربانی اپنے ہاتھ سے کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ہوں تو انہوں پتہ ہے کہ اونٹ ذبح کرنا کڈا اوکھا کام ہے، کس اوکھا ہے؟ تو پھر 63 ایک بھی نہیں، مگر وہاں کوئی مشکل نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ابھی 1 اونٹ کو ذبح کر کے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دوسرا اونٹ خود بخود اپنی گردن سرکار کے سامنے کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی
کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا. بس میرا بھی اسٹیمنا نہیں ہے، میں مقرر تو ہوں نہیں، میرا کام پڑھانا، صرف پڑھانا ہوتا ہے. یہ ان کی محبت تھی کہ میں آ گیا ہوں، ورنہ میں دور بہت کم بلکہ برائے نام ہی جاتا ہوں. اللہ آپ کی حاضری بھی قبول کرے، میری حاضری بھی قبول کرے.